السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اکابر صحابہ و صحابیات کے سلسلے میں جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ام المؤمنین سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ خطوط اطراف و اکناف کے بادشاہوں اور حکمرانوں کو دین اسلام کی دعوت دی۔ ان میں سے ایک خط اسکندریہ کے رومی بادشاہ کے نام لکھا جسے عرب مقوقس کے نام سے یاد کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معروف اور معتمد خاص صحابی حضرت حاتم بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا نام مبارک لے کر مقوقس کے پاس لے۔ اس نے اسلام تو قبول نہ کیا لیکن سفیر رسول حضرت حاتم سے بڑی عزت و احترام سے پیش آیا، اور جب وہ اسکندریہ سے رخصت ہونے لگے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والا نامہ کے جواب میں اپنا ایک خط حاتم کے سپرد کیا جس کا مضمون اس طرح سا: محمد بن عبداللہ کے نام مقوقس رئیس قبط کی طرف سے سلام علیکہ کے بعد واضح ہو کہ میں نے آپ کا گرامی نامہ پڑھا، اس کے مضمون اور مفہوم سے آگاہ ہوا۔ مجھے یہ تو معلوم تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، لیکن میرے گمان میں وہ ملک شام میں ظاہر ہوں گے۔ میں نے آپ کے سفیر کی عزت و تکریم کی ہے اور 2 لڑکیاں آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں جن کی اپنی قوم میں بہت تکریم کی جاتی ہے، اور میں آپ کے لیے کپڑے اور سواری کے لیے ایک خچر بھیجتا ہوں۔ السلام علیکم۔ مقوقس شاہ اسکندریہ نے جو لڑکیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجی تھی ان میں سے ایک کا نام ماریہ تھا اور دوسری اس کی بہن سیرین تھی۔ بادشاہ نے 1000 مسقال سونا، سفید کپڑے کے 20 تھان، ایک خچر دلدل نامی اور ایک گدھا ارسال کیا تھا۔ ماریہ نہایت حسین و جمیل اور سرخ و سفید رنگ کی تھی۔ مصر سے واپسی پر راستے میں حضرت حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کی تبلیغ سے دونوں مشرف با اسلام ہو گئی۔ مدینہ پہنچنے پر حضرت حاتم نے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے حضرت سیرین رضی اللہ عنہ کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو دے دیا اور سیدہ ماریہ رضی اللہ عنہ کو اپنے نکاح میں لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عالیہ کے علاقے میں ٹھہرایا جسے اس زمانہ میں مشربہ ام ابراہیم کہا جاتا تھا۔ تاریخ کا تسلسل۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ ایک زمانہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد سیدہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی سیدہ ہاجرہ مصر کے شاہی خاندان کی فرد تھی۔ اس قدیم تاریخی تعلق کی تجدید اور استحکام کے لیے مقوقس نے اپنے شاہی خاندان کی دو شیزائیں ماریہ قبطیہ اور سیرین قبطیہ کو اسی طرح آپ کی خدمت میں پیش کیا جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں اس دور کے شاہ مصر نے ہاجرہ پیش کی تھی۔ اگر آپ کی اولاد کی بات کریں، سن 8 ہجری میں سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے سیدنا ابراہیم پیدا ہوئے جو کم و بیش 18 ماہ زندہ رہ کر انتقال کر گئے۔ حضرت ابو رافع نے جب حضرت ابراہیم کی ولادت کی خوشخبری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی تو آپ اس قدر خوش ہوئے کہ حضرت ابو رافع کو ایک غلام انعام میں دے دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت پر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا: السلام علیکہ یا ابا ابراہیم۔ اس سے آپ نے اطمینان و مسرت کا اظہار فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن عقیقہ کیا، سر کے بال اترائے گئے اور ان کے برابر چاندی خیرات کی، بال زمین میں دفن کیے گئے۔ عرب کے دستور کے مطابق دایا ام بردہ بنت المندر انصاری دودھ پلانے کے لیے مقرر کی گئی اور معاوضہ میں کھجور کے چند درخت دیے۔ ابراہیم نے ام بردہ کے ہاں انتقال کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ تشریف لائے۔ نظر کی حالت تھی، گود میں اٹھایا، آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ ابراہیم، ہم تیری جدائی سے غمگین ہیں، آنکھ رو رہی ہے اور دل غمزدہ ہے، لیکن ہم اللہ کی رضا کے خلاف کوئی بات زبان سے نہیں کہیں گے۔ عرب کا خیال تھا کہ جب کوئی بڑی شخصیت مر جاتی ہے تو چاند میں گہن لگ جاتا ہے۔ اتفاق سے حضرت ابراہیم جس روز فوت ہوئے سورج میں گہن لگ گیا تھا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ ان کی موت کا اثر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا: چاند سورج اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، کسی کی موت سے ان کو گہن نہیں لگتا۔
ابو داود اور بیقی کی روایت کے موافق حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ نے 2 مہینے 10 دن کی عمر پائی۔ ذوالحجہ 8 ہجری میں پیدا ہوئے تھے۔ اس روایت کی بنا پر 9 ہجری میں انتقال ہوا۔ واقدی کے نزدیک ماہ ربیع الاول 10 ہجری میں وفات ہوئی، اس لحاظ سے تقریباً 15 مہینے زندہ رہے۔ بعض روایات میں 16 مہینے 8 دن کی عمر پائی۔ بعض لوگوں نے مدت حیات 1 برس 10 ماہ 6 دن لکھی ہے، لیکن صحاح میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ابراہیم 12 یا 18 مہینے تک زندہ رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔